هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں۔ آج ہم نے اپنے سلسلے میں انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت مبارکہ کا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی اہم مضامین کو بیان کیا ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان مضامین کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور ان مضامین کی کیا تفسیر اور تشریح ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت مبارکہ مفسرین نے اس کے شان نزول کے تعلق سے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ یہود و نصارہ کے تعلق سے نازل ہوئی کہ یہود مغرب کو اپنا قبلہ بناتے تھے اور نصارہ مشرق کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کا رد بیان کیا کہ مشرق اور مغرب کو قبلہ بنانا اصل نہیں ہے۔ اگر مشرق اور مغرب کو قبلہ تو بنا لیا جائے لیکن شرک میں مبتلا رہا جائے، ایمانیات کے تقاضے پورے نہ کیے جائے، دیگر اعمال جو ہیں وہ ادا نہ کیے جائیں، تو صرف کسی خاص جہت کو قبلہ بنا لینے یا کسی خاص جہت کی طرف رخ کر لینا ایک عمل ہے جو کہ ناکافی ہوگا۔ ان کا رد کیا گیا۔ دوسری توجیہ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی یہ بیان کی کہ یہ آیت مبارکہ عمومیت کے تعلق سے عام ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر ایک عام حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ صرف نماز پڑھنا کافی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے اندر خاص جہت کی طرف رخ کیا جاتا ہے، تو کوئی سمجھتا ہے کہ صرف نماز پڑھنا کافی ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر مرکزی طور پر 6 اہم مضامین بیان فرمائے کہ مسلمان
بننے، مسلمان رہنے اور کامل مسلمان بننے کے لیے ان 6 چیزوں پر عمل ضروری ہے۔ پہلا ایمانی تقاضوں کو بیان کیا، دوسرا بھلائی اور خیر کی جگہوں پر مال خرچ کرنے کو بیان کیا، تیسرا نماز پڑھنے کو بیان کیا، چوتھا زکوٰۃ دینے کو بیان کیا، پانچواں وفائے عہد کو بیان کیا، اور چھٹا یہ کہ سختیوں پر صبر کو بیان کیا۔ تو مرکزی طور پر یہ 6 مضامین اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے، اور یہ بیان کیا گیا کہ ان تمام کی تمام باتوں پر عمل کرنے والا ہی مسلمان ہے۔ یعنی ایمان کے بعد پھر اور اعمال ہیں، ایمان نہیں ہوگا تو باقی اعمال اگرچہ کہ کرتا رہے مسلمان نہیں کہلائے گا۔ تو مسلمان ہونے کے لیے ایمانیات ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد جو بقایا جو اعمال ہیں ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے، یا پھر یہ کہ ان کی ادائیگی کی تاکید برقرار رہے گی۔ آج اس آیت مبارکہ کے تحت کن عنوانات پر گفتگو ہوگی، خلاصہ میں نے بیان کر دیا۔ آئیے سلائیڈ کی صورت میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ زیر بیس آیت مبارکہ میں ہم سنیں گے ان لوگوں کے احوال جن کو کامیاب اور پرہیزگار کہا گیا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ جو ایمانی تقاضے پورے کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو خیر و بھلائی کی جگہ مال خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نمبر 5، وہ لوگ جو عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ نمبر 6، وہ لوگ جو مصیبت اور سختی میں صبر کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے اسلوب پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کرنا ہی نیکی کے لیے کافی نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن نیکی یہ ہے کہ ایمان لایا جائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، ملائکہ پر، کتب پر اور انبیاء پر۔ مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 اہم چیزوں کو بیان کیا ہے، اور یہ آیت مبارکہ ام الاحکام ہے، یعنی اسلام کے بنیادی ترین 15 احکام اس ایک آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور جو 15 اعمال ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس کی سلائیڈ بھی آپ دیکھتے رہیں گے۔ نمبر 1، ایمان باللہ۔ نمبر 2، ایمان بالیوم الآخرہ۔ نمبر 3، ایمان بالملائکہ۔ نمبر 4، ایمان بالکتب۔ نمبر 5، ایمان علی النبیین۔ تو ایمانیات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 باتیں بیان کی۔ ایمان باللہ ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالنبیین۔ 5 یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کا تعلق ایمانیات سے ہے، یعنی 5 اعمال وہ بیان کیے گئے جن کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کیا ہوتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ایمانیات کے تعلق سے 5 چیزیں بیان کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 6ٹھی چیز یہ فرمائی گئی کہ جو اہل قرابت ہے، 6ٹھی چیز ہے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرنا۔ 7ویں چیز یتیموں کی مدد کرنا۔ 8ویں چیز مساکین کی مدد کرنا۔ 9ویں چیز مسافر کی مدد کرنا۔ 10ویں چیز سوال کرنے والوں کی مدد کرنا۔ 11ویں چیز غلام آزاد کروانے میں مدد کرنا۔ 12ویں چیز نماز قائم کرنا۔ 13ویں چیز زکوٰۃ دینا۔ 14ویں چیز عہد پورا کرنا۔ 15ویں چیز سختیوں پر صبر کرنا۔ یہ 15 جو مضامین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت مبارکہ میں بیان کیے، اور فرمایا نیکی کے تو اصل میں یہ کام ہیں، بر اسے کہتے ہیں۔ تو بر کی توضیح کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر کے تحت ان اعمال کو بیان کیا۔ بر کیا ہوتا ہے؟ بر کسے کہتے ہیں؟
مفسرین نے بیان کیا کہ لفظ بر ایک بہت ہی وسعت رکھنے والا لفظ ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو عبادات، طاعات اور اعمال خیر تینوں قسم کے اعمال کو شامل ہے۔ عبادات ایک خاص حیت اور ایک خاص طریقہ کار پر مشتمل اعمال کا نام ہے، جس میں غایت تزلزل پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی جاتی ہے، یعنی بندہ اپنے آپ کو جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہے عاجزی کا، انکساری کا، تزلزل کا، اس پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، عرفات میں جمع ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے۔ اذکار ہوئے، اذان ہو گئی، کلمہ شریف ہو گیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو عبادات ہیں، عبادات محضہ ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ اعمال ہیں جن کو طاعات کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کرنا، جن سے روکا ان سے باز رہنا، یہ طاعت کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، غربا کی، فقراء کی مدد کرنا، چیریٹی کے کام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ طاعت میں داخل ہیں۔ لیکن طاعت کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ یہ ہے کہ جس کا تعلق مالی امور سے ہو۔ اگر اس کا تعلق مالی امور سے ہوگا تو ایسے اعمال کو اعمال خیر یا چیریٹی کے کام کہا جائے گا، ورنہ چیریٹی کے کام اور جو اعمال بر ہیں، اعمال خیر ہیں، وہ بھی طاعت ہی ہیں۔ تو علماء نے یہ بیان کیا کہ لفظ بر ایک ایسا جامع لفظ ہے جو عبادات، طاعات، اعمال خیر تمام کے تمام اعمال کو شامل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان الابرار لفی نعیم، بر نیکی سے نکلا ہے، اور بر کرنے والے ابرار نیک لوگوں کو کہتے ہیں، یعنی جمع ہے بہت سارے نیک لوگ۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نیک اعمال کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ کے کام پر، نافرمانی کے کاموں پر تعاون نہ کرو۔ تو یہاں پر بھی لفظ بر استعمال ہوا کہ جو ہر قسم کی نیکی پر شامل ہے۔ اگر کوئی کسی کی عبادات کے تعلق سے مددگار بنتا ہے، کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے اور کوئی راستہ بتا دیتا ہے، تو یہ عبادات پر جو ہے وہ معاونت ہے۔ طاعت جو ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر حسن اخلاق پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور کوئی اسے حسن اخلاق سکھا دیتا ہے، یہ طاعت پر جو ہے وہ معاونت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو خیرات نکالنی ہے اور کوئی شخص مالدار سے لے کر فقراء تک پہنچا دیتا ہے، یہ اعمال خیر پر معاونت ہے۔ تو لفظ بر کا جو تعلق ہے وہ تمام تر نیکیوں پر ہوتا ہے، اور تمام تر نیکیوں پر لفظ بر صادق آتا ہے، ایک بہت ہی جامع لفظ ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ کسی ایک عمل کا نام بر نہیں ہے، کسی ایک عمل کا نام نیکی نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ دراصل یہ سکھاتی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس کے اندر عبادات کا نظام ہے، طاعات کا نظام ہے، چیریٹی کا نظام ہے، جملہ اعمال پر عمل ایک مسلمان کو کرنا ہے، اور جملہ اعمال پر عمل کرنے کی ترغیب موجود ہے، اور سب سے جو مقدم ہے وہ ایمانیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے ایمانیات کو بیان کیا، اور ایمانیات کے اندر ایمان باللہ کو سب سے پہلے بیان کیا کہ یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، علیم ہے، حکیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، غنی ہے، قدیر ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، واحد ہے، لا شریک لہ ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ایمان کے لیے، کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ ایسا دن ہوگا جس کے یعنی قیامت کا دن جو ہے اس پر ایمان لانا بہت سارے لوازمات پر مشتمل ہے۔ جو قیامت پر یقین رکھے گا وہ جزا اور سزا کے تصور پر بھی یقین رکھے گا۔
قیامت کا جو یقین رکھنا ہے یہ شفاعت اور جو میزان ہے اور جو پل صراط ہے اور جتنے بھی احوال قیامت ہوں گے ان تمام تر چیزوں کو بھی شامل ہے۔ بہرحال مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا کم از کم ضروری ہے کہ آخرت میں اس کو اٹھایا جانا ہے اور جزا اور سزا سے اس سے گزرنا ہے۔ تو اس دوسرے نمبر پر ایمان بالقیامہ یا ایمان بالیوم الاخرہ کو بیان کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانے کا تذکرہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، فرما بردار بندے ہیں، نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت، ان کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ان میں سے 4 مقرب ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام۔ چوتھی چیز جو بیان ہوئی وہ یہ بیان ہوئی کہ جو کتب الہیہ ہیں، کتب سابقہ ہوں، ان پر اس اعتبار سے ایمان لایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نازل کی ہیں، اور جو آخری کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس پر ایمان لانا کہ یہ نبی اکرم علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، یہ حق ہے، اس میں بیان کردہ احکام حق ہیں، یہ ایمان لانا ایمان بالکتاب کہلائے گا۔ پانچویں جو چیز ہے انبیاء پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے تمام کے تمام حق ہیں، اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ یہ ایمان لانا ایمان کے لیے ایک اہم کڑی اور اہم جز ہے۔ تو ایمانیات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 باتیں بیان کی۔ مفسرین نے لکھا کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہود و نصارہ کے پس منظر میں ہے، تو پھر ایمانیات کا جو تذکرہ ہے وہ اس طور پر کیا گیا کہ چونکہ وہ لوگ شرک میں مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے کما حقہ قائل نہیں تھے، کھلم کھلا شرک کرتے تھے۔ مثال کے طور پر نصارہ تثلیث کے قائل تھے، یہود جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اسی طریقے سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اسی طریقے سے جو آخرت کا دن ہے اس کے بارے میں بھی ان کے عجیب و غریب جو ہے وہ اعتقادات تھے۔ جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی جزا اور سزا کا عمل تھا وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے برداشت کر لیا، اب ہمارے لیے جزا اور سزا کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایمانیات کے اندر کتابوں کا بیان کیا، تو چونکہ ان لوگوں نے کتابوں کو جو ہے محرف کر دیا تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید جب نازل ہو رہا تھا تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں اسے وہ نہیں مان رہے تھے، اور یہ بیان کر دیا گیا کہ قرآن پر ایمان لائے بغیر صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ درست ہی نہیں ہے۔ انبیاء پر ایمان کا تذکرہ کیا گیا اس لیے کہ انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر انبیاء کو معاذ اللہ شہید کیا، اور ان کی اقدار کی پامالی کی، ان کی بارگاہ میں اہانت کی، اور خود نبی اکرم علیہ السلام جب تشریف لائے تو بسبب عناد کے ان لوگوں نے آپ کو تسلیم نہیں کیا اور آپ کو نبی برحق نہیں جانا۔ تو یہ بیان کر دیا گیا کہ تم لوگ نیکی اور بر کے دعوے کرتے ہو اور مشرق اور مغرب کے معاملے میں جھگڑے کا شکار، مطلب تنازع کا شکار ہو۔ ایک کہتا ہے کہ جناب ہم حق پر ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم حق پر ہیں، ایک کہتا ہے کہ جناب مشرق کی طرف مخ کر لینا اور رخ کر لینا کافی ہے، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ مغرب کی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایمانیات کا درجہ ہے، مشرق اور مغرب کی طرف کتنا ہی منہ کرتے رہو، لیکن جو ایمانیات کے تقاضے ہیں اگر وہ پورے نہیں کریں گے تو یہ رخ کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال کو بیان کیا جسے چیریٹی والے اعمال کہتے ہیں، یا جنہیں خیر و بھلائی والے اعمال کہتے ہیں۔ آئیے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ وہ لوگ جو خیر و بھلائی کی جگہ مال خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر معاشرے کی بڑی اہمیت ہے، عبادات کی بھی اہمیت ہے، معاشرے کی بھی اہمیت ہے۔ اس کے برخلاف جیسا کہ جو دین نصارہ تھا اس کے اندر رہبانیت تھی، ترک دنیا کو فضیلت حاصل تھی، لیکن دین اسلام کے اندر
روحانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ جو معاشرت ہے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ تو جب بھی کوئی معاشرہ ہوتا ہے، ہر معاشرے کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ شریعت مطہرہ نے معاشرے کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایمانیات کے بعد جس چیز کو بیان کیا وہ یہ بیان کیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا مال جس سے وہ محبت کرتا ہے، جسے وہ اپنی ضرورت کی چیز سمجھتا ہے، جس کی طرف اس کی اپنی احتیاج ہے، اس کے اپنے 100 امور ہو سکتے ہیں اس مال کے تعلق سے، تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مال کی احتیاجی، مال کی محبت، مال کے اپنے آپ سے چلے جانے پر تعسف اور غم زدہ ہونا، یہ وہ عوامل ہیں جو مال کی پسندیدگی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ باوجود یہ کہ یہ مال تمہیں پسند ہے، اب اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر مال خرچ کرو گے، بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان پر مال خرچ کرو گے، تو یہ تمہاری بھلائی کے لیے ایک عظیم کام ہوگا اور تم پرہیزگار کہلاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر میں یہ فرمایا گیا اولئک الذین صدقوا، ان اعمال پر جس نے عمل کیا وہ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بیان ہوا کہ اہل قرابت پر مال خرچ کیا جائے، یعنی جو وہ رشتہ دار جو ذوی الارحام ہیں، قریبی ہیں، ان پر مال خرچ کیا جائے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ کرنے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ دوسرے نمبر پر یتامہ پر مال خرچ کرنے کے تعلق سے ترغیب دی گئی۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں اس طرح جنت میں ہوں گے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملا کر کہا کہ جس طرح ان کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے، بلکہ ملے ہوئے ہیں، تو یتیم کی کفالت کرنے والا، فرمایا میں اور وہ اس طرح جنت میں ہوں گے۔ تو یتیم کہتے ہیں اس نابالغ کو جس کے باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ حالت نابالغی میں ہو۔ جب بالغ ہو جائے گا تو یتیم کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا، اگر وہ محتاج ہے تو بہرحال وہ جو اور اصناف بیان کیے جا رہے ہیں ان اصناف کے اندر اس کا ذکر اور تذکرہ موجود ہے۔ تو یتیم کی جو خبر گیری کرنا ہے وہ ایک بہت ہی محمود اور پسندیدہ عمل ہے۔ خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کہ یتیم کی مالی مدد کرنے کے تعلق سے ترغیبات ارشاد فرمائی، بلکہ یتیم کے سر پر ہاتھ تک پھیرنے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد تذکرہ ہوا مسکین کا، مسکین کی مدد کرنا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی جو کھجورے ہیں یا اس کی مثل کوئی چیز لے کر مسکین کو نفع پہنچائے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 3 افراد کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک وہ صاحب خانہ جس نے حکم دیا، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ جس کا وہ مال تھا، دوسرا اس کی زوجہ جس نے یہ سب چیزیں تیار کی، تیسرا اس کا خادم جو یہ چیزیں لے کر اس مسکین تک پہنچا، اس کی خبر گیری کی۔ تو فرمایا گیا کہ 3 افراد کو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرماتا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حمد ہے اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا، یعنی ان کا بھی خیال رکھا۔ اس آیت مبارکہ میں آگے جا کر مسافر کا تذکرہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ مسکین اور فقیر میں فرق ہے۔
مسکین کا اطلاق فقیر اور غیر فقیر یعنی جو فقیر سے نیچے ہے اس پر بھی ہوتا ہے، لیکن فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نصاب سے زائد یعنی حاجت اصلیہ سے زائد نصاب کی مقدار مال و اسباب موجود نہ ہوں، حاجت اصلیہ کو نکال کر نصاب کی مقدار اموال موجود نہ ہوں، وہ فقیر کہلاتا ہے، شرعی فقیر۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا تو ہے، اگلے وقت کا کھانا موجود نہیں ہے، تن پر جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ کپڑے موجود نہیں ہیں، تو مسکین کا بطور خاص یہاں پر ذکر کیا گیا، لیکن جو صدقے کی فضیلت ہے اس کے اندر فقیر اور مسکین دونوں ہی آتے ہیں۔ اگلا تذکرہ کیا گیا مسافر۔ ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے مراد یا تو مسافر ہے یا پھر مہمان ہے جو کسی کے پاس آتا ہے تو اس کی خبر گیری کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اس کو جو ہے وہ کھانا فراہم کرنا، یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جو لوگ جو سائلین ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں۔ اب سوال کرنے والوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، تو جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں ان کی اعانت کرنا جائز نہیں ہے جب یہ آ کر سوال کرتے ہوں تو، کیونکہ غیر محتاج کا سوال کرنا یہ حلال نہیں ہے۔ ایک شخص مسکین ہے، اس کا سوال کرنا حلال ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسکین نہ اور سوال کرے اور اس پر کوئی اس کی مدد کرے تو یہ گناہ کے کام پر معاملت ہوگی، لیکن جو لوگ اپنی جائز حاجتیں بیان کرتے ہوں اور وہ واقعتاً محتاج ہوں تو بہرحال ان کی مدد کی جائے گی۔ تو سائلین تک ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کی مالی امداد کرنی ہے اور جنہیں مالی فائدہ پہنچانا ہے۔ اگلی چیز یہ بیان ہوئی کہ غلام کو آزاد کروانے کے لیے مدد کرنا۔ پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، وہ کسی نہ کسی کی ملکیت میں ہوتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ پیسے دو تو ہم ان کو آزاد کر دیں، تو اس کی فضیلت قرآن مجید فرقان حمید میں نے بیان کی، اور اس پر جو ہے یعنی کہ اس کی مدد کرنے کی ترغیب یہاں موجود ہے، اور وہ ترغیب یہاں بیان ہوئی۔ موجودہ زمانے کے اندر غلام تو نہیں پائے جاتے، لیکن آج بھی جو قیدی ہوتے ہیں، بہت ساری اخباری رپورٹوں میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب سزا پوری ہو گئی ہے، وہ جو رقم بنتی ہے ان کی جو دینی ہوتی ہے مزید، وہ رقم نہیں بن پا رہی، اس لیے مزید 2 مہینے 4 مہینے 2 سال 4 سال اس طرح کی بھی رپورٹیں ہیں۔ تو وہ لوگ وہاں موجود رہتے ہیں، اس شر کے اندر، اس مصیبت کے اندر، اس آزمائش اور ابتلا کے اندر وہ موجود رہتے ہیں، اور وہ انہیں آزادی صرف اس لیے نصیب نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ کو جو رقم انہیں ادا کرنی ہوتی ہے وہ رقم ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو کوئی شخص وہ رقم ادا کر کے ان کی خبر گیری کرتا ہے، انہیں رہائی دلواتا ہے، تو بلا شبہ یہ بھی ایک عظیم نیکی کا کام ہوگا، کیونکہ انہیں ان سے شر کو دفع کرنا پایا جائے گا، انہیں راحت پہنچانا، سکون پہنچانا پایا جائے گا۔ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر جرائم کی سزائیں ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک ایسا نظام ہے جہاں پر جو انسانیت کی تقریم ہے اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مجرم ہے اور کوئی اسے جیل میں ڈال دیتا ہے۔ اب جیل میں ڈالنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے بھوکا پیاسا مار دیا جائے، اسے کھانے پینے کے لیے نہ دیا جائے، اسے جو ہے وہ دھوپ سے بچنے کے لیے چھت فراہم نہ کی جائے، اسے جو ہے غذا فراہم نہ کی جائے، نہیں، اس کے بھی حقوق ہیں۔ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے قتل کا جو ہے وہ حکم آ گیا ہے، اسے اب سزائے موت دی ہی جانی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ ہر ایک کے تعلق سے شریعت مطہرہ نے حقوق بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جنگ ہوتی ہے، اب پرانے زمانے میں زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ مخالفین کو جب مارتے تھے جنگ کے اندر تو ان کے ناک کاٹ لیتے تھے، ان کے کان کاٹ لیتے تھے، مردوں کے ساتھ مصلح کیا کرتے تھے اور اپنی بھڑاس جو ہے وہ نکالا کرتے تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ایسے لوگوں سے بھی حسن سلوک کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے وہ سامنے آئے مسلمانوں کے اور مارے گئے، مسلمانوں نے انہیں مارا، ایک مقام تھا، ان کا خون حلال تھا اس موقع پر، لیکن
مارنے کے بعد اب جو لاش ہے اس کی پامالی کی اجازت نہیں دی گئی، اور جو مسئلہ ہے اس کا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ جناب اب اس لاش کے کان کاٹ لیا جائے، ناک کاٹ لیا جائے، اس کے بھی جو حقوق بنتے ہیں اس کا بھی شریعت مطہرہ نے خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں نماز پڑھنے والوں کا تذکرہ کیا گیا کہ نیکی کے جو کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چیریٹی کے کام کرتے ہیں، جو پیسہ بڑا خرچ کرتے ہیں جناب غربا پر، فقراء پر، مساکین پر، مختلف جو خیر کے پروجیکٹ ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز بعض لوگ نہیں پڑھتے۔ تو چونکہ دین جو ہے پورا کا پورا ضابطہ حیات ہے، ایک ایسی عمارت ہے دین کہ جس کے اندر اگر ایک اینٹ نہیں ہوگی تو یہ عمارت کامل نہیں کہلائے گی۔ نماز پڑھنا فرض ہے اور فرض کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اگلی بات یہ بیان کی گئی اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ بیان ہوا کہ اہل قرابت کی مدد کرنا، یتامہ کی مدد کرنا، مساکین کی مدد کرنا، مسافر کی مدد کرنا، غلام کو آزاد کروانا، یہ سارے کام بیان ہوئے۔ اس کے بعد یہ بیان ہو رہا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلوب بیان کیا ہے وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ پہلے جو ترغیب تھی وہ نفلی صدقے کے طور پر تھی، اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کے طور پر ہے کہ زکوٰۃ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر نکالنا فرض ہے، وہ تو اسے نکالنی ہی نکالنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ترغیب بیان کی گئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، یتامہ کا خیال رکھنا ہے، اور دیگر جو لوگ بیان ہوئے ان کا خیال رکھنا ہے، وہاں مراد تھا کہ نفلی عطیات کے طور پر، نفلی صدقے کے طور پر ان لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اب یہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر یقینی طور پر زکوٰۃ نکالنے والوں کی بھی کمی ہے۔ سب مسلمان ایسے نہیں ہیں کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہوں، یعنی استطاعت پائی جاتی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ بڑی ہی سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جو زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اب دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، ان سے پوچھا جائے، انہیں ترغیب دلائی جائے کہ بھئی فلاں فلاں موقع ہے، اپنا مال ذرا خرچ کیجئے، اور یہ مال خرچ کرنا یقیناً ایک ایسا موقع ہے کہ جو بڑی ہی اچھی بات ہے اور بڑا اچھا محل ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی صاف پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ کا ہے تو ہم دے دیتے ہیں۔ صرف زکوٰۃ ہی کی ترغیب نہیں ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو نکالنا ہی نکالنا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقے کی بھی ترغیب بیان کی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پر نفلی صدقے کی ترغیب دلائی، نفلی صدقے کی ترغیب دلا کر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ، اور جس کا مطلب کہ مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کو نفلی صدقہ بھی نکالنا ہے۔ اب بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک آدمی جو ہے وہ مطلب کہ اس پر زکوٰۃ لینے کا وہ مستحق نہیں ہوتا، زکوٰۃ اس پر لگتی نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال پریشانی میں ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ہلے کرواتے ہیں کہ جی اس پر زکوٰۃ تو لگے گی نہیں، اچھا آپ ایسا کرتے ہیں ہلا کر لیتے ہیں اور پھر اس کو دے دیتے ہیں، اس کی مدد ہو جائے گی۔ نہیں، یہ ہلا اس کام کے لیے تھوڑی ہے۔ ہلا تو چند ایسے مواقع ہیں جہاں تملیغ شرعی نہیں پائی جا رہی تھی، ان مواقعوں کے لیے وہ ہلا رکھا گیا تھا۔ یہاں پر یہ آدمی محتاج ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے ہاں شادی ہے، اس کے ہاں کوئی پریشانی ہے، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو آپ کے جو پاکیزہ اموال ہیں وہ خرچ کیجئے۔ آپ جس طرح زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھتا ہے، اسی طریقے سے جو نفلی صدقہ ہے وہ نکالنے سے بھی مال بڑھتا ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ بیان کی گئی
اور وہ لوگ جو عہد کو پورا کرتے ہیں۔ عہد کو پورا کرنا، علماء نے بیان کیا کہ عہد سے مراد یہاں پر وہ عہد بھی ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کب عہد کرتا ہے جناب؟ جی ہاں، کرتا ہے۔ جب ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو توبہ اور استغفار کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ تو وہ لوگ جو اپنے اس عہد پر پورا اترتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہوتا ہے، جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق ملتی ہے، توبہ کرتے ہیں، نادم و شرمندہ ہوتے ہیں اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، تو والموفون بعہدہم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے لین دین کے اندر مختلف قسم کے معاہدے ہوتے ہیں، عہد ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہونا، اگر اس چیز پر عمل کر لیا جائے تو ہمارے جتنے بھی لین دین کے، معیشت کے، تجارت کے، نوکری کے جو مسائل ہیں، نوکری کے اندر بھی تو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جناب میں اس طریقے سے یہ کام کروں گا۔ عہد کی جو پاسداری ہے وہ ہمارے تمام لین دین کو بھی شامل ہے، معاشرتی معاملات کو شامل ہیں۔ علماء نے بیان کیا کہ تیسری قسم کا عہد وہ ہوتا ہے کہ جو ایک مرید بیعت کے وقت اپنے پیر سے کرتا ہے، وہ عہد بھی یہاں مراد لیا جا سکتا ہے اور اس کے مراد لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو ایک جو مرید ہے وہ اپنے پیر سے کیا عہد کرتا ہے؟ وہ یہی عہد کرتا ہے کہ میں شریعت پر عمل کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا۔ اس کے عہد میں یہی بات شامل ہوتی ہے۔ پیر جو ہے، یعنی پیر کامل جو ہے، وہ نائب رسول ہو کر شریعت مطہرہ پر چلنے کا عہد لیتا ہے اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو عام کرتا ہے اور ایک مربی کے طور پر وہ تزکیہ نفوس کرتا ہے۔ اگلی بات یہ بیان کی گئی، اور وہ لوگ جو مصیبت اور سختی میں صبر کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا والصابرین فی البأساء، اور وہ لوگ جو شدت فقر میں، باسا کہتے ہیں جب شدت فقر ہو، غریبی ہو، محتاجی ہو، ایسی حالت ہو کہ کوئی جو ہے وہ آسرا نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو، جو بھی کیفیت ہے، جو بھی حالات ہے، بندہ اس کو جب فیس کرتا ہے اور اپنی حالت پر، اپنی کیفیت پر راضی ہوتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ لوگ بھی یہاں پر مراد ہیں۔ والضرائی، وہ صبر جو بیماری کی وجہ سے کیا جاتا ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے، جب بندہ لاچار ہو جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا، اس کے اندر بھی ایک جسمانی محتاجی ہوتی ہے، بندہ اس کے اندر بھی بعض اوقات ذلت بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، کوئی اسے لفٹ نہیں کروا رہا ہوتا، وہ جو بھی کیفیت ہے، اس کیفیت پر صبر کرنا آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ اور تیسری صورت صبر کی یہ بیان کی وحین الباسی، اور دشمن کے وقت جو قتال کی نوبت پیش آئے، اس کے وقت اس کی سختیوں پر جو صبر کیا جاتا ہے، وہ صبر بھی آخرت میں کامیاب کرنے والا صبر ہے۔ آزمائش اور ابتلا کسی وقت بھی کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ ایک آدمی صبح نکلتا ہے ہنستے مسکراتے اپنے آفس کے لیے، پتہ چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اپاہج ہو گیا اور ساری عمر کے لیے جو ہے وہ محتاج ہو گیا۔ تو آزمائش اور آفات اور حوادثات جو ہیں، ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ لیکن زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو نجات دلواتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ آج بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔